प्रोफेसर शमीन साहब, डॉक्टर शारिफ साहब, इलियास साहब और स्टेज पे बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन हज़रात, हमारे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद अजीज़ साहब का और पैगाम इंसानियत के सभी कारकुन का और ज़िम्मेदारान का भी उन्होंने हमको ये मौका दिया कि आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस शहर से मेरा खास ताल्लुक इसलिए भी कि हमारे सीनियर डॉक्टर मरहूम एजाज हसन खान साहब यहीं के मुकीम थे। वो एक बेहतरीन डॉक्टर के साथ साथ एक बेहद बाअखलाक, मुखलिस और बुलंद दर्जे के इंसान थे। वो मेरे सीनियर थे, मौसिन थे, मेंटर थे और हम सब के लिए रोल मॉडल थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज वो हमारे बीच नहीं है। तुम तो नहीं हो अब मेरे रहनुमा मगर, तुम तो नहीं हो अब मेरे रहनुमा मगर तेरी बताई हुई रह गुजर तो है। आज तालीमी कॉन्फ्रेंस है, इल्म वो ईमान है जो हमारे दिल के, हम सब के दिल के बेहद करीब है। इल्म है वो जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसान को शऊर सिखाती है, बासलाहियत बनाती है, मुहज़्ज़ब बनाती है, समाज में एक मुकाम अता करती है और हम सबको इज्जत की जिंदगी जीने का शऊर देती है। और ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में तालीम पे बहुत जोर दिया गया है और उसको एक मिशन की शक्ल दे दी गई है और उसका नतीजा सामने है। आप देख रहे थे ना, हर तालिब इल्म बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये उसी मिशन का, उसी मुहिम का नतीजा है। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल, उसका कोई पैमाना नहीं होता। हमको या किसी शख्स को किसी दूसरे से कितनी मोहब्बत है, किसी को अपने रब से कितनी अकीदत है, इसका कोई पैमाना नहीं होता। उसी तरह से जब आपका एक तालिब इल्म कामयाबी पाता है और कोई मुकाम हासिल करता है तो उससे कितने बच्चों का मोटिवेशन होता है, कितने बच्चों का हौसला बढ़ता है, कितने बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिश करने लगते हैं, इसका हमारे पास कोई पैमाना नहीं। हम उसे मेजर नहीं कर सकते, उस फिलॉसफी को, उसके रिजल्ट को, उसके अंदाजा नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, एक बात मैं जरूर कहूंगा उनसे कि उन्होंने कामयाबी हासिल जब वो करेंगे, जब किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप टॉप करेंगे तो आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज से, बहुत से कॉलेजेस से ऑफर्स आएंगे, बहुत से जॉब के लिए ऑफर्स आएंगे, दूसरे शहर से आएंगे, बहुत से सूबों से आएंगे, तो आप वहां जरूर जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने जहन में वसअत पैदा कीजिए, फैलाव पैदा कीजिए, तो अपने आप को महदूद मत रखिए और आप हमारे बेहतरीन नुमाइंदे हैं। मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ, जरा सा अलग मौजूद है, इस पर गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जरूरी है इस मौजूद पे। ये हमारा कौमी अलमिया है कि हमने वसअत और फैलाव के बजाय कंदामानी अख्तियार कर लिया, हमने अपने आप को समेट लिया है। अगर हम किसी माहौल में रहते हैं तो हमें ये फिक्र नहीं होती कि अगर यहाँ तालीमी माहौल बेहतर नहीं है तो हम तालीमी मेयार को कैसे बेहतर करें। अगर हम कोई तजारत कर रहे हैं तो हम उसकी वसअत, उसकी तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं और उसकी कुछ वजूहात हैं। पिछले 40-50 सालों में एक खास नफ्सियात के तहत हमने अपने आप को कुछ खास इलाकों में महदूद कर लिया है और उसको घेटोज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और जब हम किसी एक ही माहौल में रहने लगते हैं तो वहां जो पनपने वाली आदतें होती हैं उनको हम अपने अंदर समो लेते हैं और हमारे अंदर कोई नई फिक्र नहीं बनती, कोई नए आइडियाज नहीं आते, न्यू आइडियाज डू नॉट इमर्ज और उसके नतीजे में हमारी तरक्की कम से कम होती जाती है, तरक्की के रास्ते में रुकावटें आती जाती है और हमारे अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाता है, जो हमारी फिक्र होती है वो मंजमद हो जाती है और ये देखने को मिल रहा है। और इस सिलसिले में मैं आपको एक किस्सा बयान कर दूं। जब अल्लामा इकबाल यूरोप के दौरे पे गए तो जब वो रोम पहुंचे तो 1931, तो वहां इटली का एक जो बहुत फासिस्ट बादशाह था, फासिस्ट डिक्टेटर था, वो मुसोलिनी, उनसे बहुत मुतासिर था। उसने कहा कि उसने पैगाम भेजा कि हम शायर मशरिक से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। 27 नवंबर 1931 को अल्लामा इकबाल, जिसको बहुत बड़ा हाल नुमा हाफिज था,
اس میں داخل ہوئے. اپنے ڈیسک کے پیچھے آفس کی فائلوں میں مصروف تھے. مسعود نے جب دیکھا تو بڑے اٹھے اور کپاس سے ہاتھ ملایا اور بڑے گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اور پھر گفتگو شروع ہوئی. اس 40 منٹ کی گفتگو میں جو کارآمد باتیں میں آپ کو بتا دوں. پہلے تو اس زمانے میں لیبیا پہ مسولینی نے قبضہ کر لیا تھا, تو لیکن لیبیا میں ایک ریزسٹنس تھا. تو مسولینی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں مسلم ورڈز کا مورل سپورٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو علامہ نے کہا کہ آپ ان کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو بلائیے, پڑھائیے, ان کے بورڈنگ اور لاجنگ کا فری انتظام کریے, تو آپ کو مقبولیت مل جائے گی اور مسلم ورڈ کا بھی آپ سیکھ لیں گے. جب علامہ چلنے لگے تو مسولینی نے اتنا متاثر تھا, کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے کوئی اور خاص مشورہ دے دیجیے. اس مشورے کو غور سے سنیے. علامہ نے کہا کہ ہاں ایک مشورہ ضرور ہے کہ جب آپ کے شہر کی آبادی ایک تناسب سے بڑھ جائے تو ایک نیا شہر بسا دیجیے گا, کیونکہ ایک شہر کی آبادی یا رہائشی علاقے کی آبادی جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں اخلاقی اور معاشی گراوٹ آ جاتی ہے. وہاں مارل اور اکنامک وائٹلٹی جو ہے وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے. یہ سن کر کے مسولینی بہت چونک کر کے کھڑے ہو گئے اور مٹھی سے اپنے ڈیسک میں مارا اور کہنے لگے واٹ این ایکسٹراآرڈینری تھاٹ, یہ آپ کے اتنے بلند خیال ہیں, یہ میں نے پہلی بار سنا. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ ہمارا خیال نہیں ہے, یہ 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا شہر مدینہ سے کہ جب اس شہر کی آبادی زیادہ بڑھ جائے تو ایک نیا شہر بسا لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاج میں وسعت اور پھیلاؤ لائیں, اپنے آپ کو کسی یونیورسٹی, کالج, مدارس, شہر اور قصبے تک محدود نہ رکھیں. ہمیں اپنے خود سے نکلنا ہوگا. ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں, اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ دیر آر ٹو ویز آف لرننگ, سیکھنے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا تو کتاب ہے یا تو لوگ ہیں. Books and the people. And keep on meeting the people of the different walk of life. لوگوں سے ملتے رہیے, نئے نئے لوگوں سے ہمیشہ ملتے رہیے. آپ کامیاب لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو کامیابی اور جینے کا ہنر سکھا دیں گے. یہ طریقہ ہے سیکھنے کا. ہاں کبھی کبھی ہمیں حالات بھی سکھا دیتے ہیں, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں سے ملیے, ان سے مل کر کے اپنے دین کے بارے میں, اپنے تہذیب کے بارے میں, اپنی زبان کے بارے میں, اپنی ماضی کا ذکر کیجیے ان سے, ان کو اس سے روشناس کریے. ہم نعرہ لگاتے رہیں گے کہ ہم وی آر دی چوزن ون, ہم بہترین امت ہیں, اس سے کوئی پیغام نہیں جائے گا. تو یہ ہماری قوم تھی جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا میں بھی, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہی قوم. بہرحال ہم اب اس وقت زندگی کے اس پہلو پہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے بہت عرصے سے نظر انداز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا سماجی اور سیاسی زوال بھی ہوا ہے. عبادات جو ہیں وہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے, ہمارے فرائض ہیں, لیکن دین کا ایک حصہ حقوق العباد بھی ہے. ہم چند لوگ جو ہیں جو صاحب علم ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آبادی جو غریب ہے, جو ضرورت مند ہے, جو مارجنائزڈ ہے, جو انڈر پرولیجڈ ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا. ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اپنے کمفرٹ زون سے نکال کر کے ان پہ صرف کیا ہے. تو آپ منتظر ہیں, ان کی نظریں آپ پر ہیں, ان کی امیدیں آپ سے. اور اگر یہ سمجھنا ہو تو جو ابھی ذکر کر رہا تھا شروع میں ایک ہمارا طالب علم, اسی 1400 سال پرانے منظر کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں نقش کر لیجئے جو وحی کا نزول تھا, جو نبوت کا آغاز تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 41 سال کا عمر تھا, رمضان کا مہینہ تھا. وہ غار حرا میں اکثر خلوت اختیار کر لیتے تھے, تنہائی پسند کرتے تھے.
کئی رات گھر نہیں جاتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے. اسی وقت حق نازل ہوا، وہی آئی، ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام اور آیا اور کہا کہ اقرا پڑھو. انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت تیزی سے پکڑا اور دبوچ لیا کہ میں چور چور ہو گیا. اور پھر دوبارہ اس نے کہا اقرا پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوبارہ اس نے تیزی سے دبوچا اور چور کر دیا. پھر تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ اقرا، نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تب اس نے پکڑ کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور انسان کو وہ بڑا کریم ہے، قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائی جس کا اس کو علم نہ تھا. وہ ان آیتوں کو لے کے گھر لوٹے. ان کا دل کانپ رہا تھا. گھر میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی. ان کی دہشت جاتی رہی اور پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے میری جان کو ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا مجھے میری جان کو ڈر لگتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے جو الفاظ ادا کیے وہ قابل غور ہیں. وہ یقین دیکھیے آپ، وہ کانفیڈنس دیکھیے اور اس کی بنیاد دیکھیے اور اس میں جو پیغام. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم، جب حضور نے کہا کہ مجھے میری جان کو ڈر لگتا ہے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کا سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تنگ دستوں کی مدد، اور جو موٹے طور پہ کہا جائے تو اپنی روٹی کپڑے مکان، لیکن ان کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہے، اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے ساتھ بڑے تاریخ میں بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں جس میں بہت سے لوگوں نے اپنے بڑھاپے کو مات دے کر کے بہت وقار حاصل کیا. یوچیرو میل ایک جاپانیز تھا، اس نے 80 سال کی عمر میں ایوریسٹ پہ چڑھائی کی. اس کو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کسی بچے کو پڑھا دیجئے، اس کی فیس ادا کر دیجئے، اس کے اسکالرشپ کا انتظام، کسی ادارے کے لیے دامن پھیلا کے چندہ مانگ لیجئے، کسی ادارے کی رکی ہوئی فائل کو اپنے تعلقات. جو لوگ سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے.